السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ مردانہ مادہ منی کا ٹیسٹ سیمن اینالائزس ٹیسٹ کس طریقے سے ہوتا ہے، کس ڈیٹ کو ہوتا ہے اور اس کی کروانے کی وجوہات کیا ہوتی ہے، کس بنا پر اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروایا جائے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا سیمن اینالائزر ٹیسٹ کے بارے میں۔ ایک تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ سیمن اینالائزر ٹیسٹ مادہ منی کا ٹیسٹ وہ کس ٹائم کروانا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے گلاس میں پانی میں مادہ منی ڈالی ہے تو وہ ڈوب گئی ہے، وہ تیر گئی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ تو پہلے آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ کیوں کہ اس میں جب ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ میں مادہ منی کی کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے، وہ کتنے ml میں ہے۔ اس کے بعد اس کی ٹوٹل موٹائلٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنے ٹوٹل موٹائلٹی آپ کی جراثیموں کی جو اولاد پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں اس کی کتنی آ رہی ہے۔ اس کے نیچے آئیں تو ایکٹیو موٹائلٹی ہوتی ہے۔ ایکٹیو موٹائلٹی وہ چیز ہے کہ جو سیمن آپ کا بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، جو مادہ منی جو جراثیم آپ کی عورت کے بچے دانی تک حیض دانی تک جہاں ان کا ایگ پھٹتا ہے ان پہ جا کے وہ ملاپ کرتا ہے اور اس سے بچہ بنتا ہے، وہ جراثیم ایکٹیو موٹائلٹی میں آتا ہے کہ وہ کتنی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں سلگش کا یہ ہوتا ہے کہ سلگش مادہ منی جو جراثیم ہوتے ہیں مردانہ کے مرد کے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ بیکار ہوتے ہیں۔ اس کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سلگش وہ کتنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے نیچے آتے ہیں نان موٹائل۔ نان موٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جراثیم ہوتا ہے، ایک کیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا سر ہوتا ہے، اس کی کمر ہوتی ہے اور اس کی پیچھے اس کی پوچھ کہہ سکتے ہیں یا اس کی لمبائی میں اس کے جو ان کی دم ہوتی ہے، ایک ان کا سر ہوتا ہے، ایک ان کی ٹیل ہوتی ہے، ایک کمر ہوتی ہے اور ایک دم ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر نان موٹائل میں جو چیز آتی ہے، نان موٹائل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک جراثیم جو تھا یا تو اس کا سر کٹا ہوا ہے یا اس کی دم کٹی ہوئی ہے یا اس کی گردن جو اس کی کمر ہے، ریڑھ کی ہڈی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، وہ دو حصوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں نان موٹائل۔ اس کے نیچے آتے ہیں، اس کے نیچے جو ہوتے ہیں پس سیل ہوتے ہیں۔ پس سیل کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے مادہ منی میں چکناہٹ آ رہی ہے۔ چکناہٹ کا میں ایک مثال دیتا چلوں کہ چکناہٹ جو پس سیل ہے، بعض اوقات لوگوں کی ایکٹیو موٹائلٹی 100% ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ان کی جو پس سیل ہوتی ہے وہ مقدار میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایکٹیو موٹائلٹی بھی ٹھیک ہے، ٹوٹل سبورم بھی ٹھیک ہے، تو پس سیل کا کیا مطلب ہے؟ پس سیل کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ ایک جنگل میں بھوکا شیر رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہرن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری ہرنوں کو آہستہ آہستہ وہ شیر کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شیر جب دیکھتا ہے کہ سارا مکمل ختم ہو جاتا ہے تو پھر شیر کو سکون آتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے بھوک سے، وہ اپنا پیٹ فل کرنے کے بعد وہ اپنے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جو شیر ہوتا ہے وہ پس سیل ہے اور جو ہرن ہوتے ہیں وہ آپ کی سیمن ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی مادہ منی ریم کے فریج کے اندر جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ریلیز ہوتے ہیں تو جو پس سیل ہوتے ہیں وہ ایک غلاف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور آپ کی سیمن کی چاروں طرف اس کو اپنے غلاف میں لے لیتے ہیں اور جو جراثیم آپ کا نکلنا شروع ہوتا ہے اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔
چاہے وہ آپ کا تیز ہوگا تو وہ دم سے کٹ جائے گا، اگر سلو ہوگا تو وہ آپ کی اس کی گردن سے کاٹ دے گا، اور پھر اس کے درمیان میں سے بھی کاٹ دے گا۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سپورم ہوتے ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد کے چانسز نہیں ہوتے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنے میں نے آپ کو اس کے ایشو بتائے ہیں، اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس میں آپ کی ایکٹیو موٹیلٹی بھی نہیں آئے گی، ٹوٹل سپورم بھی نہیں آئیں گے، نان موٹیلٹی بھی نہیں آئے گی، سلگش بھی نہیں آئیں گے، پاسٹل بھی نہیں آئیں گے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مرد خاص طور پہ، وہ سارا قصور عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی لیبارٹری میں جا کے اپنے سیمن چیک کروا لیں۔ آج کل جو نیو جنریشن ہے، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا دور ہے، آپ لوگوں کو اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے، گلی گلی میں لیبارٹریاں کھلی ہوئی ہیں، تو کوشش کریں اچھی سے اچھی لیبارٹری میں جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اب میں کافی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم جائیں تو کتنے دن کے بعد جائیں؟ اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس کا میرے بھائی یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کیے ہوئے ان کو کم سے کم 5 دن ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے، 5 دن کے بعد 5 دن کے اوپر جا کے کسی لیبارٹری میں چلے جائیں۔ ایون تو اگر آپ اس کا رزلٹ چاہتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ چاہتے ہیں، آپ کا گھر کسی لیبارٹری کے پاس ہے، کوئی بھی ساتھ ہے، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے ملاپ کریں، ملاپ کے بعد جیسے ہی آپ کی مادہ منی نکلنے لگے، آپ کے پاس ایک ڈبی ہونی چاہیے، ٹھیک، کھلے منہ ایک ڈبی ہو، فوراً اس میں ریلیز ہوں، ڈبی کو بند کریں، وہاں سے اپنی کنوینس جو بھی ہے، موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، وہ لیں، فوراً وہیں پہ پہنچ جائیں۔ پہنچنے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، سپورم کا ٹائم ہوتا ہے 30 منٹ کا۔ آپ کی مادہ منی نکلی ہے، آپ لیبارٹری میں 30 منٹ کے اندر ان کو لیبارٹری کے سیمپل آپ پہنچا دیں، پھر تو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ٹھیک آئے گا۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جیسے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آدھے گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں، ان کا لیبارٹری والے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں، فیسیں بھی لینے ہوتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ نہیں آتا جو آنا چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے حال یہی ہے کہ آپ، کیونکہ سپورٹ میاں بیوی کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں جیسے ملاپ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ سپورم آپ کی ایکٹیو ہوں گی۔ بعض اوقات دوسرا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جن کا گھر دور ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، وہ جائیں لیبارٹری میں، سیمن ان کو نکال کے دیں گے، کسی طریقے سے وہ بھی دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لیبارٹری والے اکثر کہتے ہیں کہ آپ جا کے مجزہ نہیں کریں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک ٹوائلٹ میں بھیج دیں گے، آپ مجزہ نہیں کریں گے، فوراً مادہ منی نکالیں گے، ان کو دے دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور اس میں ہم بستری میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ جو ہاتھ سے مادہ منی نکالی جاتی ہے اس کے جراثیم اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، جو آپ ہم بستری کر کے اپنے مسز کے ساتھ جو آپ کے جراثیم فل گرم ہو کے فل پائیدار میں نکلیں گے، وہ اس میں جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کا کولیکٹ زبردست رزلٹ ہوگا، اور جو رزلٹ آنا چاہیے وہی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چیز کا اور خیال رکھیں، جب آپ لوگوں نے ٹیسٹ کروانا ہے تو ٹیسٹ کروانے میں آپ زیادہ تر جو ہے نا، آپ لوگ فاسٹ فوڈ چیزیں نہ کھائیں ان دنوں میں۔ 5 دنوں میں فاسٹ فوڈ چیزیں بالکل ترک کر دیں، گھر میں ساگ کا استعمال کریں، وہ بہت اچھا پاورفل ہے، مکھن کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ کدو شریف کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سبزی ہے خاص طور پہ سبزی پہ توجہ دیں، جیسے گوبھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مٹر ہو گیا، یہ بہت زبردست خوراکی ہیں، اور کھجوروں کا استعمال ہو گیا، یہ بھی آپ کریں۔
پھر جا کے آپ اس چیز کا جو ہے نا ٹیسٹ کروائیں. ایک ہفتہ آپ سبزیوں پہ زور دیں، فاسٹ فوڈ چیزیں ترک کر دیں، پھر آپ کا رزلٹ جو ہے وہ قدرے بہتر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی جن کے ٹھیک ہوں گے تو وہ ٹھیک آئے گا. اس میں اگر آپ لوگ بغیر رزلٹ کیے ہوئے اگر صرف عورتوں پہ ہی ڈالتے رہیں گے نا کہ عورت کا ہی قصور ہے، تو وہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس کافی ایسے پیشنٹ تھے کہ جن کی عورتوں نے 3 سال تک اپنا علاج کرواتے رہے، وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا، انہوں نے ٹیسٹ بھی کروائے، پھر بھی وہ مرد جو جب ان کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مرد کے بھی رپورٹیں بھیجیں، یہ رپورٹیں دکھائیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رپورٹیں مرد نے نہیں کروائیں. تو مرد سے کیا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک چیز کا ہمیشہ یاد رکھیں، ذہن میں نشین کر لیں کہ جو بندہ ہم بستری بھی ٹھیک کرتا ہو، ان کا نفس بھی ٹھیک ہو، مادہ منی بھی نکلتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بانجھ پن ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کی مادہ منی بالکل نیل ہوتی ہے، جراثیم بالکل نیل ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ تھے جو بالکل باڈی فزیک کے لحاظ سے موٹے تازے اچھے خاصے لگتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب رزلٹ کروایا تو ان رزلٹ میں وہ سیمن بھی نیل آئے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو اثر ہے لیبارٹری میں، میرے بھائی کوشش کریں یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر رجوع کریں گے، ٹھیک ہے، پھر علاج کی طرف آپ بھاگیں. اس میں یہ ہوگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، صفوف ہیں، کچھ کیپسول ہیں، وہ ہمارے چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی جراثیم کم ہو، جن کی مادہ منی پتلی ہو، ٹھیک ہے، اور جن کے پسل کا مسئلہ ہو، تو ہمارے پاس بھی اس کا زبردست رزلٹ والی چیزیں ہیں، بناتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، اور کافی پیشنٹ کو بھیجا بھی ہے، کافی لوگ صاحب اولاد بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسی پہ فوکس کریں، پہلے ٹیسٹ کروا لیں، ٹیسٹ کے بعد اپنا علاج شروع کریں. تو یہ معلومات میں نے دینی تھی بھائیوں کو، دوستوں کو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.